بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص صبح شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ ربیع الاول کی شان۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے، اور یوں اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے نصیب ہوئیں۔ حضرت سیدنا امام زکریا بن محمد محمود قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود یعنی بابرکت ذات کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ وقت ولادت۔ مشہور محدث حافظ محمد بن عبداللہ معروف ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طلوع فجر صبح صادق کے وقت ہوئی، اور اسی کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ شب قدر سے افضل رات۔ علماء کرام نے اس بات کو واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ جس رات ہمارے پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ ربیع الاول کیسے گزاریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ روایت میں ہے، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یوں تو سارا سال ہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور اپنے قول و فعل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص ربیع الاول میں اللہ کریم کی اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر ذکر حبیب کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس ذکر کے کئی طریقے ہیں، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور پاک بھیجنا، نعت شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنا، محلے داروں، راہ چلنے والوں وغیرہ اور حقوق عامہ کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق محفل میلاد کرنا اور اس میں شریک ہونا وغیرہ ذکر رسول ہیں، لہٰذا ربیع الاول میں یہ تمام چیزیں ہمارے معمولات میں شامل ہونی چاہیے۔ میلاد شریف کا مقصد۔ اے عاشقان رسول، مجلس میلاد پاک افضل ترین مستحبات اور اعلیٰ ترین مستحسنات نیک کاموں میں سے ہے۔ حضرت سیدنا علامہ عبدالرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میلاد منانے میں شیطان کی تضلیل یعنی ذلت و رسوائی اور اہل ایمان کی تقویت یعنی مضبوطی ہے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے والے کو ثواب ملتا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی ولادت باسعادت پر خوشی و شادمانی کا اظہار ہے۔ ہمارے لیے مستحب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اظہار شکر کے لیے اجتماع کریں، کھانا کھلائیں اور اسی طرح کی دوسری نیکیاں کریں، نیز خوشی و مسرت کا اظہار کریں۔ میلاد شریف کے فائدے۔ اللہ کریم کی طرف سے جشن ولادت منانے والوں کو بے شمار دینوی و دنیاوی رحمتیں ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جشن ولادت پر فرحت و مسرت کرنے والے کے لیے یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ جو جشن ولادت کی خوشی میں 1 درہم خرچ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔
رب کریم اسے 1 درہم کے بدلے 10 درہم عطا فرمائیں گے۔ اے امت محبوب، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تم دنیا و آخرت میں خیر و کثیر کے حقدار قرار پائے۔ حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے والے کو برکت، عزت، بھلائی اور فخر ملے گا۔ موتیوں کا امامہ اور سبز حلہ یعنی لباس پہن کر وہ داخل جنت ہوگا۔ شیخ محقق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ سے ہی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں میلاد کی محفلیں کرتے ہیں اور اس مہینے کی راتوں میں خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس محفل میلاد کے خصوصی مجربات میں سے یہ ہے کہ وہ سال بھر تک امان پاتے ہیں اور اس میں حاجت روائی مقصود برآری یعنی مرادیں پوری ہونے کی بڑی بشارت ہے۔ اللہ پاک اس شخص پر بہت زیادہ رحمت نازل فرمائے جس نے میلاد مبارک کے دن کو عید منایا۔